شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس کچھ آفات روزہ کہلاتی ہیں، روزے کی آفتیں. یہ ثواب روزہ کو انتہائی کم کر دینے والی چیز ہے. ثواب روزہ کو سب سے پہلی تو چیز ہے غرور و تکبر. انسان کے اندر ایک لحاظ سے ایک غرور آنے لگتا ہے. ہر ایک سے کہتا ہے بھائی زیادہ مجھے تنگ نہیں کرو، میں روزے سے ہوں، زیادہ دماغ مت خراب کرو. اکثر کنڈکٹر حضرات اس میں بسوں میں کہتے نظر آتے ہیں. تو بہرحال یعنی بس بڑا غرور و تکبر جناب. بس اب تو جبریل امین تھوڑی دیر بعد وہی لے کر ان کے اوپر گویا نازل ہونے والے ہیں کہ انہوں نے روزہ رکھا ہوا بھائی. تو غرور و تکبر، ریاکاری، باتوں باتوں میں احساس دلانا، ریاکاری، اس سے روزے کا ثواب بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے. باطل تو نہیں کہا جائے گا سوائے اس کے کہ پورے کا پورا روزہ ہی کسی اور کو دکھانے کے لیے رکھا. غصہ کرنا، غصہ یعنی بیجا غصہ. ظاہر ہے کہ بہت سارے افراد جیسے جو سگریٹ پینے کے عادی ہیں، حالت روزہ میں سگریٹ نہیں مل رہی ہے ان کو مثلا، اب کیا ہے چڑچڑے بنے ہوئے، ہر ایک پہ غصہ اتارا. نہیں، اب سوچیے کہ یہ ثواب روزہ آپ کو بالکل ختم کر کے رکھ دے گا. اس مہینے کی کیا آپ نے معرفت پھر حاصل کی. موسیقی اور گانے، ٹھیک ہے ہم ویسے گانے نہیں سن رہے لیکن ٹی وی پر حرام موسیقی آ رہی، ٹی وی بس کھلا ہوا ہے، حرام موسیقی آ رہی ہے، کوئی پروگرام دیکھ رہے ہیں اس میں بیک گراؤنڈ موسیقی آج کل زیادہ ہو جاتی ہے اور آواز کم ہو جاتی ہے بولنے والے کی، وہ کانوں میں جا رہی ہے. اب یہ خود بخود آپ کی روحانیت کو کم کرنے والی چیزیں. ایسے ہی ہے جیسے کمرے میں آپ نے اے سی کھول رکھے ہیں اور سارے ایگزاسٹ فین بھی آن کر رکھے ہوں، گاڑی میں اے سی چل رہا ہے اور ساری کھڑکیاں جو آپ نے کھول رکھی ہوں، تو ٹھیک ہے وہاں سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے لیکن ساری کی ساری ایگزاسٹ ہو کے باہر بھی نکل رہی. تو آپ رحمتیں حاصل کر رہے ہیں، پروردگار کی طرف سے نزول ہو رہا ہے، لیکن ہم نے ایگزٹ اتنے سارے کھولے ہوئے کہ نکاسی اوپر ٹنکی پانی سے بھرتے چلے جا رہے ہیں موٹر سے، نیچے کے سارے نل کھول رکھے ہیں. یہ نہیں، یہ آپ کو سمجھانے کے لیے بہت سی مثالیں. تو موسیقی ہے، گانے ہی، اس طرح کی چیزیں یہ اس کے ثواب کو ختم کر دیں گے. آپس کے لڑائی جھگڑے، یہ خود آپ کے روزے کے ثواب کو انتہا سے زیادہ ختم کر کے اور ضائع کر کے رکھ دیتے ہیں. انسان کو لڑنا جھگڑنا اس میں بالکل ترک کرنا چاہیے. بہت سی احادیث کے اندر مفہوم یہ کہ کوئی شخص لڑے بھی تو اس سے کہہ دو کہ بھائی میں لڑ نہیں سکتا، مجھے معاف کرو، میں روزے سے ہوں، آئی ایم سوری، مجھے آپ اس سے معاف رکھیے، میں لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتا. تو دوسرا بھی خاموش ہو جائے گا. تو ہر ممکن طریقے سے اپنے آپ کو اس سے بچانا. غیبت، جو کہ روزے کے ثواب کو پیغمبر نے باقاعدہ خوان بھجوائے تھے کہ تم لوگ عورتوں کا روزہ کب ہے، تم نے تو ابھی سب کھا پی کے گئی ہو مردہ بھائی کا گوشت کھا کے، تمہارا روزہ رہا کب. تو باقاعدہ پیغمبر نے عمل سے ایک باقاعدہ کھانا بھجوایا تھا کچھ لڑکیوں کو کہ جو کہ جنہوں نے غیبت کی تھی اس مہینے میں. کہا پیغمبر نے کہا تمہارا روزہ ہے ہی کب. اور یہ جو بھی آپ نے سنا کہ اگر کوئی شخص اس مہینے میں دوسروں پر غضبناک نہیں ہوگا، جو اس مہینے میں غضبناک نہ ہوگا تو خدا قیامت میں اس پر غضبناک نہیں ہوگا. بہت سے ایسی چیزیں آئیں گی کہ آپ کو غصہ آئے گا اور آپ کہیں گے کہ میرا غصہ بالکل بجا بھی ہے. ٹھیک ہے بجا ہے، پروردگار عالم کا بھی اگر میدان قیامت میں جو غصہ ہوگا وہ بجا ہوگا، لیکن آپ اس سے توقع یہ کرتے ہیں کہ نہیں وہ پھر اس کے باوجود بھی ہم کو معاف کر دے گا، ہم سے غفلت ہو گئی، غلطی ہو گئی. تو بہت سارے افراد سے آپ کو غلطی ہوتے نظر آئے گی، آپ کو غصہ بھی آئے گا، لیکن اپنے غصے پر کنٹرول کریں اور کوئی ایسی بات اس کو نہ کہیں، طنز کرنا، برا بھلا کہنا، لڑائی جھگڑا کرنا، اس سے اپنے آپ کو بچائیں تاکہ میدان قیامت میں خدا آپ پر غضبناک نہ ہو. کہا جاتا ہے نا کہ جتنی جو چاہیں آپ پروردگار سے میدان قیامت میں جو فیسلٹی چاہیں وہ پروردگار سے حاصل کر سکتے ہیں. بس اس کا ایک طریقہ یہ کہ جو آپ اپنے لیے وہاں پر چاہتے ہیں وہ یہاں دوسرے لوگوں کے لیے چاہیں. یہ ایک آسان ترین حل. آپ چاہیں کہ آپ کی خطائیں معاف ہوں، آپ دوسروں کی خطائیں معاف کیجیے. آپ چاہیں خدا وہاں پر آپ پر غضبناک نہ ہو، آپ یہاں پر لوگوں پر غضبناک نہ ہو. آپ وہ چاہیں گے وہاں پر لوگ ہوں جو آپ کی شفاعت اور آپ کی سفارش کر سکیں اور آپ کی مدد کر سکیں، تو یہاں پہ بھی آپ لوگوں کی مدد، یعنی جو چاہیں آپ میدان قیامت میں آپ سلوک کو یہاں پر خود سے کر کے چلے جائیے، لازمی اس کا نتیجہ میدان قیامت میں آپ کو فائدے کی صورت میں ظاہر ہو. تو یہ آسان ترین حل ہے، اسلام کے اندر کوئی ایسی مشکل چیز نہیں. اور اس مہینے میں فضولیات، فضول باتوں سے اپنی زبان کو بالکل محفوظ کریں.
چوتھے امام کے متعلق تو یہ بات مشہور ہے ہمارے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی صلی اللہ محمد کہ سوائے ذکر کے، تسبیح کے، تکبیر کے اور تحلیل کے چوتھے امام کی خاموشی بے انتہا مشہور، کوئی اور بات کرتے ہی نہیں تھے سوائے یا تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بات ہوتی تھی، کہ تسبیح کرتے ہوئے زبان نظر آتی تھی، تحلیل کرتے ہوئے، تکبیر کہتے ہوئے، ذکر خدا میں مصروف زبان نظر آتی تھی۔ اس کے علاوہ عمومی کوشش کرتے تھے، عام باتیں بھی بالکل ہی ختم ہو کے رہ جاتی تھی۔ چوتھے امام کی خاموشی سوائے ان چیزوں کے کہ اطاعت کے اندر صرف زبان استعمال ہو رہی ہے، اس کے علاوہ کسی چیز میں نہیں، اور عام گفتگو بھی کوشش کرتے تھے اوائڈ کریں اس میں۔ تو چلیں ہمارا وہ مقام نہیں کہ عمومی گفتگو، لیکن کوشش یہ کریں کہ فضولیات کے اندر بلا وجہ کی بحثیں، بلا وجہ کے ڈسکشن ان کو اوائڈ کریں۔ مہینہ اس میں اپنی زبان کو تھکائیں صرف ذکر خدا میں، سیاسیات کے اوپر گفتگو کرنا اور ادھر ادھر کی، یعنی یہاں کی سیاست جو ہر وقت اخباروں کے اندر آپ پڑھتے ہیں، بس وہی آپس میں ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے رہتے ہیں، کون سی ایسی کوئی کریٹو تھنکنگ اس کے اندر آ رہی ہوتی؟ بس جو خبریں سب نے پڑھی ہیں اسی کے اوپر ایک دوسرے سے تبصرہ کر رہے ہوتے، بیکار ہے وہ۔